نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں دوستوں آپ لوگوں کے ساتھ حضرات اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی بابرکت واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، اور اس واقعے کا جو عنوان ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ وقف کرنا۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرحا تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراد سے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن شریف کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی، دوستو تم نیکی کے کامل درجہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو گے جو تم کو پسند ہیں، نازل ہوئی۔ دوستو، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ بیرحا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستہ میں خرچ کرو، اس لیے وہ اللہ کے راستہ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال جائیداد، کوئی ایک آدھ واز سن کر، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر یا سن کر اس طرح بے دھڑک خیرات کر دیتے ہیں۔ اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد یا وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آئے، بعد میں جو ہو وہ ہوتا رہے۔ ہاں، نام و نمود کی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو تو سودی قرض سے بھی انکار نہیں کرتے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جو بہترین چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ آج جو سب سے زیادہ بہترین چیز ہے انسان کے لیے دوستو، وہ مال و دولت ہے۔ انسان کو مال و دولت سے موت تک محبت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے موت تک مال و دولت کی محبت کو نکال دے اور اپنی محبت کو بھر دے، قرآن کی محبت کو بھر دے، اپنی ذکر کی محبت کو بھر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ زندگی گزارنے والی محبت کو بھر دے۔ دوستو، بہت قیمتی عمل ہے، اور پھر دیکھیں اگر ہم لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے بھی ہیں تو اللہ کریم نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ یہ مال لے کر آؤ اور میں نے ایک جگہ رکھی ہوئی ہے وہیں پہ جمع کرتے رہو، نہیں، بلکہ وہ مال جو ہے، وہ جو آپ نے میرے نام پہ اس کو مختص کر دیا ہے، میرے راستے میں اس کو خرچ کرو اور سب تک پہنچا دو، چاہے رشتہ داروں میں ہو چاہے غیر میں ہو، لیکن وہ عمل اخلاص سے کرو اور میری رضا کے واسطے کرو۔ جب تم اس طریقے سے کرنے والے بنو گے تو میں تمہیں خوش کر دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی جذبات نصیب فرمائے اور ایسے ہی افضل سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، اور ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے قریب ہونے والا بنائے اور محبت بانٹنے والا بنائے۔ اب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔